العزت فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھا جائے گا. کل قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھا جائے گا. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی پر بھی ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی کا حصہ یا کسی کے انصاف میں رائی برابر بھی ہوگا اللہ اس کو لے کر آئے گا. یا اگر کسی نے ظلم کیا ہے رائی برابر، رائی جانتے ہیں نا، بگار میں ڈالا جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ 4 میں سے 1 دانہ گر جائے تو معلوم بھی نہیں پڑتا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر رائی برابر بھی رہ گیا تو ہم اس کو لے کر آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، یاد رکھیے کہ اللہ حساب کرنے کے لیے کافی ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اہل علم نے حق کی 2 قسمیں بتائی ہیں. کتنی؟ 2 قسمیں بتائی ہیں. ایک اللہ کے حقوق، حقوق اللہ، اور دوسرا حقوق العباد. دوسرا کیا ہے؟ حقوق العباد. پہلا اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس سے مانگیں، ہر قسم کی عبادت کو اس کے لیے خاص کریں. دوسرا حق بندوں کا حق ہے، اسی کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں. حق کی 2 قسمیں، حق اللہ، حق العباد. 2 قسمیں اہل علم نے بتائی ہیں. دلیل بندوں کے حقوق کے تعلق سے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، مختصر الفاظ میں ذکر کروں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ. اس دنیا میں بندوں کا حق آپ ادا کریں گے، جو ذمہ آپ کے سر پر ہے وہ آپ ادا کریں گے، ورنہ قیامت کے دن سینگ والی بکری اگر بغیر سینگ والی بکری کو ماری ہے، سینگ والی بکری اگر بغیر سینگ والی بکری کو ماری ہے تو اس بغیر سینگ والی بکری کو انصاف دلایا جائے گا. اللہ اکبر. جانور ہے، مکلف نہیں ہے، لیکن میرا رب وما ربک بظلام للعبید، میرا رب ظلم کرنے والا بھی نہیں ہے. یعنی اس بکری کو بھی انصاف ملے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اس حدیث کی شرح میں امام ابن عثیمین محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، واللہ لتؤدن الحقوق الى اہلها، کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی بات کہتے تو ہم مانتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، مصدوق ہیں، سچے ہیں، آپ کی بات کو انکار نہیں کرتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا واللہ لتؤدن الحقوق الى اہلها، کہ اس دنیا میں تم اپنے حق ادا کرو، تمہارے ذمے کیا ہے ادا کرو، ورنہ کل قیامت کے دن بکری کو بکری سے انصاف ملے گا، بکری کو بکری سے انصاف ملے گا، کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. حق کیا ہے؟ حقوق العباد یہ ہے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہوں، آپ کا جنازہ اٹھے، آپ پر کسی کا حق نہ رہے، زبان کا بھی نہیں، ہاتھ کا بھی نہیں، مال کا بھی نہیں، زمین کا بھی نہیں، کوئی حق نہیں ہو، کوئی حق نہ ہو. آپ پاک ہو کر اس دنیا سے جائیں. دنیا کی دولت نہ لے کر جائیں، آپ دنیا کی دولت نہ لے کر جائیں، لیکن اپنے سر پر دنیا کا بوجھ بھی لے کر نہ جائیں، لوگوں کا حق لے کر نہ جائیے. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له مظلمة لأحد من عرضه او من شيء فليتحلله. اگر کسی کے پاس کسی کا ظلم ہے، حق ہے، کسی کے پاس کسی کا ظلم ہے، حق ہے، اس دنیا میں صاف صاف کر کے جائے. غلطی ہو گئی، جاؤ معافی مانگ لو،
معافی مانگ لو. اس دنیا میں معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. کل قیامت کے دن مشکل میں پڑو گے. کل قیامت کے دن مشکل ہو جائے گی. اگر غلطی ہو گئی جاؤ معافی مانگ لو. کہہ لو کہ میں نے غلطی کی ہے, میں نے غلطی کی ہے, آپ معاف کر دیجئے, اللہ آپ کو معاف کرے گا. کسی سے بھی آپ کی غلطی ہو, اگر کسی کی زمین لی ہے, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم اس دنیا میں واپس کر دو. یاد رکھو کل قیامت کے دن دے نہیں پاؤ گے, قیامت کے دن نہیں دے پاؤ گے. اگر کسی کا مال لیا ہے, غلطی سے لے لیا ہے آپ نے, جائیے معافی مانگیے, معافی مانگیے, معافی مانگ کر لوٹا کر آ جائیے, لوٹا کر آئیے وہ مال. ورنہ کل قیامت کے دن نہ کوئی درہم ہوگا, نہ دینار ہوگا, نہ ڈالر ہوگا, نہ پیسہ ہوگا. صرف تمہاری نیکیاں خرچ کر سکتے ہو. اس دن نیکیاں بچانا پڑتا ہے. کہاں سے نیکیاں دو گے؟ اگر وہ نیکیاں بھی نہیں رہی تو ان کے گناہ لاد لو گے اپنے اوپر. اس دنیا میں جو دینا ہے دے دو, مر کر جاؤ تو صاف لسٹ رہے, تمہاری لسٹ صاف رہے, کسی کا حق نہ رہے. فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمِ قَبْلَ أَلَّا يَكُونَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمٌ, قبل اس کے کہ جب دینار اور درہم کام نہیں آئے گا اس سے پہلے اپنا حساب کلین کر لو. ورنہ کل قیامت کے دن یہ ہوگا اپنی نیکیاں انہیں دو گے, نیکیاں نہیں رہی تو ان کے گناہ اپنے اوپر لاد لو گے. اللہ مستعان. اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. یاد رکھیے اگر کسی کا حق ہے, کسی پہ میں نے ظلم کیا ہے, زبان سے بول کر, تکلیف دے کر, پڑوسی کسی بھی طرح سے میں نے ظلم کیا ہے, کیا میں توبہ کر لوں تو معاف ہو جائے گا؟ معاف ہوگا؟ بتاؤ مجھے معاف ہوگا؟ نہیں معاف ہوگا. توبہ سے معاف نہیں ہوگا. اگر میں بہت نیکیاں کر لوں معاف ہو جائے گا؟ نہیں معاف ہوگا جب تک کہ وہ ظلم نہ لوٹا. صحیح توبہ اس وقت ہوگی جب وہ ظلم نہ لوٹا تمہیں. آپ ظلم نہیں لوٹائیں گے تو آپ کی توبہ بھی قبول نہیں ہے. آپ کو اس دنیا میں لوٹانا پڑے گا. اگر وہ مر گیا ہے تو کیا کرو گے؟ جس پہ ظلم کیا تم نے, جسے گالیاں دی, جس پہ ظلم کیا, اگر وہ مر گیا تو کیا کرو گے؟ کیسے تم اپنی توبہ کرواؤ گے جب اللہ بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا ہے؟ کیسے معاف کرواؤ گے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی سا حق ہے تو جاؤ اس کے وارثین کو دو, اس کے وارثین کو لوٹاؤ. اگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تو, اگر ان کے بچے, اس کے بھائی لینے سے انکار کر دیں تو کیا کرو گے؟ اس کی قبر پر ڈالو گے لے جا کر؟ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. توبہ اس دنیا میں کرنی ہے جب تک وہ جاگ رہا ہے, وہ زندہ ہے. ماں باپ ہے تو ماں باپ کے سامنے جاؤ, مانگو گڑ گڑا کر ان سے معافی مانگو, ان کا حق انہیں دو. اگر بھائی ہے, بہن ہے, جاؤ معافی مانگو, اس کا حق ادا کرو. اگر نہیں کرو گے تمہارا جنازہ بھاری ہو جائے گا, جنازہ بھاری ہو جائے گا تمہارے بد کرتوتوں سے, تمہارے ظلم سے بھاری ہو جائے گا. ورنہ اٹھانے والے پتھر بھی اٹھا لیں گے, پتھر بھی اٹھا لیں گے, ہاتھی کا جنازہ بھی اٹھا لیں گے. لیکن اپنے کرتوتوں کا کیا کرو گے؟ ظلم کر کے مت جاؤ, زبان کی حفاظت کرو. سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اس دن ہم ان کے منہ کو مہر لگا دیں گے, سیل لگ جائے گا منہ پہ. ہاتھ بات کریں گے, پیر بات کریں گے, پیر بات کریں گے, ہاتھ بات کریں گے, لیکن زبان نہیں کہے گی.
اس دنیا میں صرف توبہ سے کافی نہیں ہے، آپ کی انبار بڑی نیکیاں بھی کام نہیں آئیں گی، وہ سب کل خرچ ہو جائیں گے. لہذا یہاں کا حق یہاں دے کر جائیے، ظلم مت کیجیے کسی پر. یاد کیجیے اگر آپ کو عادت ہے ظلم کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، آپ کو عادت ہے اگر ظلم کرتے ہو بھول جاتے ہو، یاد نہیں رہتا، آپ کا دل مر گیا، آپ کو چوری کی عادت ہو گئی، آپ ظالم ہیں، ڈاکو ہیں، آپ کا جسم ایک ڈھانچہ ہے لیکن مرا پتھر والا دل لے کے آپ گزر رہے ہیں. کیسے نیند آتی کسی پہ ظلم کر کے؟ کیسے نیند آتی ہے؟ تکے پہ سر کیسے آپ کا جاتا ہے جب آپ کے اوپر ظلم والا انبار ہو، کسی کا حق آپ نے مارا ہو، کسی کو تکلیف آپ نے دی ہو، ماں باپ کو اگر آپ نے تکلیف دی، آپ سوتے کیسے ہو؟ آنکھیں بند کیسے ہوتی ہیں؟ کہیں آنکھیں ہمیشہ کے لیے نہ بند ہو جائے، یہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے اٹھنا بند ہو جائے، کیا کرو گے؟ قیامت میں دو گے؟ توبہ کریں، توبہ کریں.